أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ افتخار احمد چیمہ صاحب، سرپرست شہر علی پور چٹھا جناب مرزا امجد محمود صاحب، فخر پاکستان مسلم لیگ نون جناب فیاض احمد ڈار صاحب، چودھری شاہد نواز چٹھا صاحب، چودھری بشارت علی چیمہ صاحب، چودھری اجاز چٹھا صاحب، نوید بٹ صاحب، سیب بٹ صاحب، اج دی اس تقریب دے میزبان جناب پرویز اقبال بٹ صاحب، محمد ندیم بٹ صاحب، عدنان پرویز بٹ صاحب، محمد عمر بٹ صاحب تے بٹ مارکیٹ دے جننے تاجر احالیان اس پنڈال چ موجود سارے دوستو بھائیو بچیو السلام علیکم۔ تانوں پتہ ہے کہ اج پورا شہر الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون دے پرچم تھلے اکٹھا ہے، اور اس شہر دے واسیاں واسطے یہ بڑی خوشی دا مقام ہے کہ اج سارے شہر دے وڈے ایک پاکستان دی جڑی محب وطن جماعت ہے جدی قیادت میاں نواز شریف صاحب کو لے، اج سارے میاں نواز شریف دے پرچم تھلے کھڑے نے۔ اس شہر دے سیاسی شعور نو میرا سلام۔ میرے بھائیو، جدو تسی پچھلی باری 2013 میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ دیتا سی، ادو انہاں وعدہ کیتا سی کہ میں اس ملک دے وچوں بجلی دے نیرے مکاں گا، لوڈ شیڈنگ مکاں گا۔ تے پھر جدو تساں انہاں کو ووٹ دیتے تے 2014 تو لے کے 2017 تک 2.5 سالاں دے وچ میاں شہباز شریف صاحب نے اینی بجلی بنائی جنی 1947 تو لے کے 2014 تک پچھلیاں ساریاں حکومتاں بنائی، اور تواڈے گھروں انہوں نے نیرے ختم کر کے بجلی دی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیتی، انہاں اپنا وعدہ پورا کیتا۔ دہشت گردی سی اس ملک وچ، دہشت گردی افواج پاکستان نے اپنی جاناں دی قربانی دے کے ختم کیتی۔ ایتھے باہر دے ملکاں دی سرمایہ کاری آئی، چائنا دی سرمایہ کاری آئی، ایتھے کارخانے لگنے شروع ہوئے، گوادر دی بندرگاہ بنی، 2000 کلومیٹر موٹر وے تے سڑکاں بنیاں۔ اس حلقے چ میاں نواز شریف صاحب دی نمائندگی جسٹس ریٹائرڈ افتخار احمد چیمہ صاحب کر رہے سن۔ ایسی با کردار، دیانتدار، تعلیم نال محبت کرنے والی قیادت تانوں لبھی۔ تواڈے شہر چ بچیاں دا عظیم الشان پوسٹ گریجویٹ کالج جنہوں جسٹس صاحب ہر سال پیسے دیتے بنیا، ایتھے بچیاں دے ہائی سکول دی نوی عمارت بنی، بچیاں دے سکول دی نوی عمارت بنی، گجرانوالہ علی پور چٹھا روڈ دی نوی تعمیر ہوئی، جائی صاحب نے ایتھے سوئی گیس کونے کونے تک پہنچائی۔ ایک تعمیر اور ترقی دا ایک دور چل رہا سی، پوری دنیا آندی سی بھی کہ پاکستان دی ترقی نو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، لیکن پھر میرے بھائیو اس ملک دے خلاف ایک سازش ہوئی، ایک ایسا فتنہ مسلط کیتا گیا جدا نام عمران خان سے۔ عمران خان صاحب نے آ کے ساری قیادت نو جیلہ پا دیتا۔ میاں نواز شریف صاحب جیل وچ، شہباز شریف صاحب جیل وچ، انہاں دی بیٹی جیل وچ، حمزہ شہباز شریف جیل وچ، تے رانا ثناءاللہ دے اوتے ایک من ہیروئن دا جھوٹا کیس پا کے جیل چ پا دیتا۔ ساری قیادت تے جیل برداشت کر گئی۔ میاں شہباز شریف صاحب آندے نے کہ ساڈے اوتے ذاتی طور تے اس تو پہلا بھی بڑا مشکل دور آیا۔ پرویز مشرف دے دور شہباز شریف صاحب نو، انہاں دے وڈے بھائی میاں نواز شریف صاحب نو اور سارے خاندان نو ملک بدر کر دیتا گیا، پاکستان چو کڈیا گیا۔ لیکن جڑا پچھلے 4 سال سن وہ اس ریاست تے اتنا برا دور سی کہ تسی سارے ایک زندہ جیل چ پی گئے سو۔ جنہیں بجلی دے بل ود گئے سن، تواڈے کولوں بجلی دے بل دین نہیں سن ہوندے، غریب کو اپنا سفید پوشی دا فرم قائم رکھنا بڑا مشکل ہو گیا سی۔ تواڈے مریضاں واسطے، تواڈے بزرگاں واسطے مہنگے ہسپتال علاج کروانا ممکن نہیں سی رہا۔ شہباز شریف صاحب دے دور دے وچ انہاں ہی ہسپتالاں چوں دوائیاں لبدیاں سن، ہیپاٹائٹس دے مریضاں دا علاج ہوندا سی، دل دے مریضاں دا مفت علاج ہوندا سی، سرکاری ہسپتالاں ہی دوائیاں لبدیاں سن۔ لیکن میرے بھائیو اس فتنے نے آ کے ترقی دا سفر روک دیتا۔ تے اے دے ساتھیاں نے کی کیتا، سارا دن جس لئے وہ بنی گالا تو اٹھ کے اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس چاہتا سی، اتنا ہی فاصلہ سی جنہیں اتھوں تسی نہر تک یا برپال تک جانا ہے۔ ہیلی کاپٹر تے اڑدا سی، وزیر اعظم ہاؤس آندا سی، آ کے 2-3 گھنٹے بہندا سی،
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੇ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾਈ, ਗਾਲਿਮ ਗਲੋਚ ਸਿਖਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਫਵਾਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਸ ਬੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉਸਮਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਆਟੋ ਸ਼ਾਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ 12 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਡੀਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਚਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਚੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੇਚਿਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੇਚਿਆ, ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਨ ਦੌਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਸ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 25 ਤੋਂ 30% ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਫਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਰ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਲਰ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਸਤੇ ਲਾਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨ ਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਮਜਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ, ਫਿਆਜ਼ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਦਾ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕਰੋ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ